السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن میں راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر فائز رہنے والے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے پاکستان واپسی کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ ان کو صاف بتا دیا گیا ہے کہ اب کی بار آپ سے دھوکہ نہیں ہوگا، کیلنڈر 2017 پر واپس جائے گا۔ جی آیا نوں آج کے پروگرام میں بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، جو نواز شریف صاحب والی خبر ہے وہ آج نیوز آف دی ڈے ہے اور ہونے بھی چاہیے۔ خبر تو واقعی بہت بڑی ہے، بڑے عرصے سے پاکستان میں نواز شریف صاحب کے حامی بھی اور مخالف بھی اس خبر کے یا اس اعلان کے منتظر تھے، لیکن اس خبر پر جانے سے پہلے ذرا ایک اور بھی چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، اور درخواست دائر انہوں نے یہ کی ہے کہ جو آڈیو ان کی موجود ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے زلفی بخاری کے ساتھ، جس میں کچھ تحائف کی خرید و فروخت کا ذکر ہوا ہے اور کچھ دیگر موضوعات کا بھی ذکر ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ غیر مؤثر قرار دیا جائے اور ایف آئی اے اور پولیس والے ان کو جو ہراساں کر رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ اب یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ جو ان کی پٹیشن ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اب کب لگتی ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اس درخواست کے اندر کبھی کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کیا کہ یہ آڈیو ان کی نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے اس میں موقف اختیار کیا ہے وہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جی یہ ان کی گھریلو آڈیو ہے اور گھریلو آڈیو کی ریکارڈنگ جو ہے وہ غیر قانونی، غیر اخلاقی ہے، اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ دوسری طرف اسی مقدمے کے اندر ان کی عبوری ضمانت کی درخواست کی سماعت تھی، جو 26 تاریخ تک ان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے، جہاں پہ ایف آئی اے کے جو افسران ہیں انہوں نے بتایا فاضل عدالت کو کہ جی یہ محترمہ کی ہم فرانزک آڈیو ٹیسٹ نہیں کروا سکے۔ تو جج صاحب نے کہا جی کیوں نہیں کروا سکے؟ تو انہوں نے کہا جی اس وجہ سے نہیں کروا سکے کہ یہ تعاون نہیں کری، یہ آئی نہیں رہی ہمارے پاس، ہم ان کی کیسے ان کی وائس ہم ریکارڈ کریں گے تو وہ میچنگ کے لیے بھیجیں گے۔ سو اس چیز کا بشرا بی بی کو پتہ ہے کہ وہ اگر باقاعدہ اپنے ریکارڈنگ کرائیں گی تو پھر وہ پھڑی جائیں گی، تو وہ پھر پکڑے جانے سے پہلے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ ہائی کورٹ سے لے سکیں کہ یہ سارا معاملہ ہی ٹھپ کر دیا جائے۔ اور اس میں ان کا یہ موقف ہے جو جہاں پہ ضمانت ہے ان کی کہ جی یہ کیس تو وہ جعلی رسیدوں کا ہے اور اس میں آڈیو کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق تو ہے جی، ویسے اب بشرا بی بی نہ مانے تو الگ بات ہے، بہرحال انہوں نے بھی اب چلنا تو اپنے وکیلوں کے کہنے پہ یہ ایک خبر تھی، ہم نے کہا ذرا چلتے چلتے یہ بھی آپ سے ڈسکس کر لیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آڈیو میری نہیں ہے، انکار انہوں نے کوئی نہیں کیا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی اس طرح کی آڈیو استعمال نہیں ہونی چاہیے، مہربانی کریں پولیس اور ایف آئی اے کو کہیں کہ وہ مجھے آڈیو میں جو ہے وہ تنگ نہ کریں، ہراساں نہ کریں، میں ہراساں ہو جاتی ہوں۔ خیر یہ ان کا موقف ہے، اب عدالت اس پہ بات کرے گی۔ اپنی اصل خبر کی طرف آتے ہیں، نواز شریف کی واپسی۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کا بہت طویل عرصے سے انتظار تھا اور بہت ساری خبریں اس دوران آئی، بہت ساری خبریں جسے کہتے ہیں کہ بیک فائر کر گئیں، بہت ساری خبریں غلط ثابت ہوئیں، کب آ رہے ہیں کب نہیں آ رہے، اور بیچ میں ایسی خبریں بھی آتی رہیں کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپسی کے حوالے سے کچھ ایسی گارنٹی نہیں مل رہی کہ جو باتیں ان کے ساتھ کی جا رہی ہیں، جو باتیں ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی جا رہی ہے، جو عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانا تھا جب، اور مسلم لیگ اور اس کے اتحادیوں کی حکومت آئی تھی، اس وقت جو وعدے وعید ان کے ساتھ کیے گئے تھے ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک جسے کہتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان تھا۔ تو پھر وہ اعتماد کا فقدان دور ہو گیا جناب۔ اب اصل خبر یہ ہے کہ وہ اعتماد کا فقدان ہو گیا دور، اور یہ دور کیسے ہوا؟ آپ اگر ہمارے ریگولر ریویوز ہیں تو آپ نے میرے ولاگز پچھلے کچھ 5-6 دنوں کے آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے اندر میں نے بتایا ہے کہ لندن میں کوئی 2 شخصیات سے نواز شریف صاحب کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں نواز شریف صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار اور شہباز شریف بھی موجود تھے۔ ایک ملاقات تو تھی گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی۔ کامران ٹیسوری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ نواز شریف صاحب سے ملے تھے۔ اب اس کے پیچھے 2-3 خبریں جو سننے میں آئی تھی، ایک تو یہ آئی تھی کہ جو آئندہ الیکشن میں سندھ کے اندر جو ایم کیو ایم کے ساتھ مسلم لیگ نون کے الائنس کے حوالے سے بات چیت ہونی تھی، دوسرا وہ کسی کی کوئی سفارش وغیرہ بھی لے کے گئے تھے، اور کچھ اس قسم کی خبریں آئی تھیں۔ اور پھر ایک اور ملاقات کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، وہ ایک بڑے سرکاری عہدیدار کی ملاقات کی خبریں تھیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک جو باہمی اعتماد کا فقدان تھا وہ ختم ہو گیا، اور نواز شریف صاحب کو کہہ دیا گیا
کہ جناب میاں صاحب آپ فکر نہ کریں، کوئی دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، جی آئین ہوں، آپ پاکستان تشریف لائیں، آپ اپنی انتخابی مہم چلائیں، پاکستان کی انتخابی سیاست میں حصہ لیں. اور میاں صاحب کو بالآخر پھر یقین آ گیا، کیونکہ میاں صاحب پکے یقین کے بغیر چلتے نہیں ہوتے. تو میاں صاحب کو پھر پکا یقین آ گیا، جس کے بعد آج شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے، لاہور میں وہ لینڈ کریں گے، ان کا استقبال کیا جائے گا. جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں ان کے اوپر تو پہلے سے ہی کام کیا جا رہا ہے کہ ان کے استقبال کے لیے جو استقبالیہ پروگرام ہیں، ریلیاں ہیں، جلسے جلوس ہیں، وہ کیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو میں نے آپ سے عرض کی تھی پہلے بھی کہ ایک حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ ایک بندے کا جب آنا ہوتا ہے نا تو اس کے بہت سارے آپٹکس ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب ایک عام آدمی یا ایک عام سیاستدان نہیں ہیں، وہ ایک آدھ دفعہ وزیر اعظم رہے ہوئے بھی شخص نہیں ہیں، وہ 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے. اور جیسے بھی ان کو پاکستان سے نکالا گیا 2017 میں، وہ ایک یقیناً ایک افسوسناک چیپٹر ہے پاکستان کی تاریخ کا. اور اب وہ جب آ رہے ہیں تو ایک میسج دینا بھی مقصود ہے، اور وہ میسج جسے کہتے ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں جائے گا. اور وہ میسج یہ ہے کہ جو ہماری اطلاع ہے کہ نواز شریف کا استقبال صرف مسلم لیگ نون کی قیادت اور اس کے کارکنان نہیں کریں گے، بلکہ جو اور پاکستان کی بہت ساری جو قومی سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے اور ان کے کارکن ہیں وہ بھی نواز شریف کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، جس سے ایک میسج جائے گا کہ نواز شریف صاحب کی قیادت پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے علاوہ دیگر جماعتیں اور ان کے رہنما بھی اعتماد کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہوگا پاکستان میں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار ایسا ہوگا کہ کسی اور سیاسی جماعت کے قائد کو جو ہے وہ باقی سیاسی جماعتیں بھی اون کریں یا ان کی بڑائی کو تسلیم کریں یا ان کی ایک جسے کہتے ہیں کہ ویژن کو تسلیم کرنا ہی ہے اگر ان کے جانا ان کے استقبال کے لیے. تو یہ ایک میسج دینے کی کوشش کرے گی مسلم لیگ نون پوری. دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اس جو ان کی واپسی کے اعلان کی خبریں جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ تھیں. اور آج لندن میں ایک اجلاس تھا جس میں پاکستان سے مسلم لیگ نون کی قیادت بھی وہاں پر گئی تھی، خواجہ آصف وغیرہ تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور اندر سے خبریں آ رہی تھیں. اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ جو وہاں پہ اس میٹنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے وہ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے جو پاور کارنرز ہیں ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے. اور باہمی مشاورت کے بعد جو ہے وہ جب ساری چیزیں طے ہو گئیں تو اس کے بعد پھر باہر نکل کر کے یہ اعلان کیا گیا. اچھا، اب یہاں پہ ایک فیکٹر اور ہے کہ جی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی میاں صاحب کو جو ہے وہ اعتماد ہو گیا ہے اور دھوکہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل یہ بات درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں. ایک تو جب شہباز شریف صاحب نے حکومت چھوڑی تھی تو 2 اہم ترین جو لوگ تھے جو شہباز شریف صاحب کے بہت قریب تھے وہ ابھی تک اس حکومت نگران حکومت کا بھی حصہ ہیں. ایک تو جو پرنسپل سیکرٹری تھے شہباز شریف صاحب کے توقیر شاہ، وہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے وہاں پہ بھی ان کے وہ سیکرٹری تھے. جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے یہاں پر ان کو پرنسپل سیکرٹری اپنا لگایا. تو شہباز شریف صاحب کے وہ بڑے کلوز آدمی ہیں. اب پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے نا وہ پورے ملک کی بیوروکریسی اور حکومت کے درمیان جو نہیں ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے. تو وہ جو پورے ملک کی بیوروکریسی جس شخص کی طرف دیکھتی ہے وہ ہوتا ہے پرنسپل سیکرٹری. اور پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب والے ہیں جو پہلے شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے. اگرچہ کہ ایک سرکاری پوسٹ ہے، گریڈ 22 کا افسر ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ شہباز شریف صاحب سے قریب ہیں. اور دوسرے جو ہیں ان کے مشیر یا معاون خصوصی تھے شہباز شریف صاحب کے سابق بیوروکریٹ، جن کو بہت عرصہ جیل میں رکھا گیا اس لیے کہ وہ پنجاب کے اندر جو شہباز شریف صاحب نے جتنے ترقیاتی پروجیکٹ کیے تھے اس میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. اور وہ تھے احد چیمہ صاحب، وہ بھی بڑا عرصہ بے گناہ انہوں نے جیل کاٹی، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، رہا ہوئے. اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ان کو اپنا معاون خصوصی مقرر کیا. تو وہ اب موجودہ وزیر اعظم کے بھی معاون خصوصی اس وقت بھی ہیں. تو اس کے باوجود ایک اور اہم شخصیت آج ان کا اعلان ہو گیا کہ وہ وفاقی وزیر ہوں گے، اور وہ اہم ترین شخصیت ہیں فواد حسن فواد. چونکہ باقی جو لوگ جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا وہ تو ہیں نواز شریف کے قریب، شہباز شریف صاحب کے قریبی، اور یہ جو شخصیت ہیں یہ نواز شریف صاحب کے بہت کلوز ہیں. اگرچہ کہ یہ پرنسپل سیکرٹری تھے، ایک سرکاری افسر تھے نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری سب سے کلوز ہوتا ہے جی وزیر اعظم کا، کابینہ کے اراکین سے بھی زیادہ کلوز ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ سرکاری ملازم ہے. تو جب نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا، احد چیمہ کی جگہ فواد کو بھی رگڑا لگا، بہت رگڑا لگا. اور بہت انہوں نے صبر سے بڑے استقلال کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی. اور ویسے بھی بڑے مطالعے کے بڑے شوقین ہیں، کتب بینی کرتے ہیں اور وزادار آدمی ہیں، اچھے شاعر بھی ہیں، لیکن ایک آنیسٹ آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فواد حسن فواد صاحب جو ہیں وہ آج نگران وفاقی وزیر کا ان کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، ہو سکتا ہے ابھی تک ہو گیا ہو جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ
وزیر اعظم جو ہیں کاکڑ صاحب، انہوں نے سمری بھجوا دی تھی پریزیڈنٹ کو کہ جی ان کا حلف لینا ہے، ان کو میں وفاقی وزیر مقرر کروں، اور سمری کے اوپر سائن بھی کر دیے تھے پریزیڈنٹ صاحب نے. تو یہ ایک بہت زیادہ اہم قدم ہے فواد کا اس سارے سسٹم کے اندر سٹیپ ان کرنا. اور یہ سٹیپ ان کو کروایا گیا کہ وہ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوں گے تو وہ جو نواز شریف صاحب کے ایک اعتماد ہے کہ یار کدھر میرے نال دھوکھا تو نہیں ہونے لگا. تو یہ فواد صاحب کی جو موجودگی ہے اس حوالے سے نواز شریف صاحب کے لیے بڑی اہم ہوگی. اس بات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ یا مسلم لیگ نون کی قیادت اس چیز سے اتفاق کرے، لیکن یہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اسحاق ڈار صاحب بھی پاکستان آگے ہوئے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کا آنا بھی اسی طرف اشارہ دیتا ہے کہ جب اب ان کی حکومت بھی نہیں ہے، وہ وزیر خزانہ بھی نہیں ہیں، تو وہ پھر پاکستان میں کیوں آئیں گے؟ وہ تبھی آئے ہیں کہ اب ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی پاکستان آ رہے ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے وہ بھی اب پاکستان پہنچ گئے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ ایکٹیو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر. تو جو نواز شریف صاحب کے استقبال ہوگا اس کے اندر جو سب سے زیادہ اہم رول ہوگا وہ مریم نواز شریف کا ہوگا اور اسحاق ڈار کا ہوگا. شہباز شریف اور رمضان شہباز بھی اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن ان کا کردار زیادہ اہم ہوگا. اچھا، اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں، اعتماد بھی ہو گیا، نواز شریف صاحب آئیں گے، جو بھی ان کی قانونی کارروائی ہے وہ اپنی حفاظتی ضمانت کروائیں گے یا کورٹ کے آگے سرنڈر کریں گے یا وہ گرفتاری دیں گے، جو بھی ہوگا ایک سارا وہ ایک پروسیجر ہے، اس سے نکل کر وہ پھر جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب پاکستان میں بڑی تیزی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. صدر پاکستان بھی اپنے مدت پوری کر چکے ہیں، اب وہ ایک قسم کے جسے کہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر ڈیلی ویجز والے صدر ہیں ہمارے. اور جو چیف جسٹس ہیں عمر رضا بندیال صاحب، وہ بھی 16 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو 17 تاریخ کو قاضی فائزہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے. تو ایک جسے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو مطالبہ تھا کہ جی لیول پلیئنگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور جو پاکستان کی ترقی کے سفر کو بریک لگی تھی وہ بریک اس سے نکالنا پڑے گا، ریورس گیئر لگ گیا تھا بلکہ. اچھا، یہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب یہ اب کیلنڈر 2017 پہ واپس آئے گا. دیکھیں، دو چیزوں میں تو 2017 پہ کیلنڈر واپس نہیں جا سکتا. جو نقصان پاکستان کو پہنچ چکا ہے وہ واپس نہیں ہو سکتا. اب مطلب جو چیزیں بڑھ چکی ہیں، جو بے روزگاری پھیل چکی ہے، جو روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ 2017 میں ایک ہنستا بستا چلتا پاکستان، 2016 میں جس پاکستان نے IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا نواز شریف کی وزارت عظمیٰ میں، اگرچہ کہ نواز شریف صاحب کی ٹانگیں 2014 میں بھی کھینچی گئیں، دھرنے کروائے گئے، وہ لاک ڈاؤن بھی کرائے گئے، اور جو پناما شناما سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود اب نواز شریف صاحب 2013 میں آئے تھے، ملک میں بجلی بھی 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، 4,000 کلومیٹر CNG کی لائنیں لگی ہوتی تھیں، اور جگہ جگہ پہ ہر چوک میں دھماکے ہو رہے تھے. لیکن 2017 میں جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، CNG کی لائنیں ختم ہو چکی تھیں، اور دہشت گردی پر قابو پایا جا چکا تھا. تمام تر نامساعد حالات کے باوجود پاکستان کے اقتصادی ڈھانچہ بھی بہتر کیا گیا تھا، قرضہ بھی کم ہوا تھا، معیشت بھی بہتر ہوئی تھی، زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہوئے تھے، اور ملک کی جو شرح ترقی ہے سالانہ وہ بھی بڑھ چکی تھی. لیکن پھر پاکستان کو نظر لگ گئی، اور وہی پاکستان جو اس وقت دنیا کی 24ویں نمبر کی معیشت بن چکا تھا 2017 میں، وہ پھر جو اس وقت میرا خیال 62 یا 63 روپے لیٹر پیٹرول تک نواز شریف صاحب لے گئے تھے 114 سے کم کر کے، یا اس وقت 2017 میں غالباً 70 کے راؤنڈ اباؤٹ میں تھا. تو وہ پھر جناب ایک دھرنا ہوا اور کہا گیا کہ جناب یہ تو اسد عمر صاحب نے کہا جی 46 روپے لیٹر پیٹرول ہونا چاہیے، باقی تو نواز شریف کھا جاتا ہے. اچھا، اب پھر مل رہا ہے جی 350 روپے لے لیں. پھر نواز شریف کو تو باہر نکال دیا تھا نا. تو یہی صورتحال تھی، اور جو تباہی مچی پاکستان کے اندر، آپ کی GDP گروتھ مائنس پہ چلے گی، اور پھر جو بین الاقوامی سطح پہ تنہا ہو گیا. یہاں پہ پاکستان کے وزیر اعظم ادھر توشہ خانے کی گھڑیاں بین الاقوامی تحائف مطلب دبئی جیسے چوک میں بیچتے ہوئے پکڑے گئے، اور جو پاکستان کا بیڑا غرق ہو سکتا تھا ہوا. کشمیر والا معاملہ آپ کے سامنے کیسے سرنڈر کیا گیا، پھر جو CPEC کو رول بیک کر کے باقاعدہ عملاً چائنا کے منہ پر واپس مار دیا گیا، اور پھر آخر پاکستان کا پٹھا بیٹھ گیا. اور پھر جب یہ سارا ہوا تو پھر جا کے نواز شریف صاحب کی منتیں کی گئی، جو پاکستان کی بہتری چاہتے تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب مہربانی کریں آ جائیں. اور پھر نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے سے پہلے دورے بھی کیے، آپ کے سامنے ہی ہے، UAE کے دورے نے کیے، قطر کا کیا، سعودی عرب کا کیا، اور پھر یہ سارے معاہدے چائنا کو اس چیز کی بھی گارنٹیاں دی گئیں کہ جی اب CPEC ہم نے شروع کر دیا. شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر تھے، اور اب آگے آ کے میاں سے نواز شریف صاحب اس کو دیکھیں گے. تو پھر وہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اب کسی کو بات سے پسند آئے یا نہ آئے، یہ ایک ضمانت ہے پاکستان کی ترقی کی،
اور ایک اعتماد ہے انٹرنیشنل لیول پہ ان کا، تو لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا، ان کا جی ٹھیک ہے میاں صاحب آتے ہیں تو ہم اتنی سرمایہ کاری کریں گے. عربیوں نے بھی کیا دیا، چائنیز نے بھی کیا دیا. تو پھر میاں صاحب اب آ رہے ہیں اور 2017 سے کیلنڈر دوبارہ شروع ہوگا جہاں سے نواز شریف نے چھوڑا تھا. باقی چیزیں تو نہیں ٹھیک ہوں گی لیکن کم از کم وہ جو سی پیک تھا، دیگر معاملات تھے، وہ وہاں سے چلیں گے. باہر سے سرمایہ کاری دوبارہ آئے گی اور نواز شریف صاحب دوبارہ اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے. تو وہ جو کیلنڈر کو واپس 2017 تک لے جانے والا معاملہ تھا وہ اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے. اچھا، اس سارے صورتحال کے اندر جو ہے وہ آج بلاول صاحب کے دو امپورٹنٹ نکات ہیں جو انہوں نے سندھ کے اپنے دورے کے دوران دیے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ یہ کون تھا جو نکال دیے گئے دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس لایا. ان کا اشارہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، عمران خان کی طرف تھا. اور انہوں نے کہا کہ اگر جو بھی وہ لوگ تھے ان کا احتساب ہونا چاہیے. اگر وہ سیاستدان تھے تو ان کا احتساب عوام کرے گی، اگر وہ لوگ سرکاری افسران تھے تو ان کا احتساب ان کے ادارے کریں. یہ انہوں نے مطالبہ کیا. دوسرا پھر ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو اگلے الیکشن میں نظر آ رہی ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں. اب یہ نہیں انہوں نے کیوں کہا؟ نہیں انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ اب ایک طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ سندھ پہ نظریں لگائیں بیٹھی ہے اور مریم اب سندھ کا دورہ بھی شروع کر رہی ہیں اور پیپلز پارٹی پنجاب میں کوشش کری ہے ابھی اپنی انٹری ڈالنے کی، لیکن 2-3 دفعہ ایفرٹس ان کی کامیاب نہیں ہوئی. ممکن ہے اس دفعہ ان کو کچھ کامیابی مل جائے. لیکن مسلم لیگ نون پہلی بار آپ کو کراچی اور سندھ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہاں پہ MQM سے اور جو GDA وغیرہ سے الائنس بھی بناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو یہ بات تو ان کے لیے وہ ایک سیاسی حریف ہیں تو ان کے لیے یقیناً تشویش کا باعث ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے. تو وہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو وہ ایک کوئی ہاکی کھیلنی ہو یا کرکٹ کھیلنی ہو تو دوسری پارٹی اگر بےمانی کرتی تھی وہ بڑے لڑکے لے کر آ جاتی تھی، یا لڑائی جھگڑا ہو تو وہ دوسری پارٹی بڑے لڑکے لے کر آ جاتی تھی. ہم چھوٹے لڑکے ہوتے تھے. تو یہ ہر اسکول میں اس طرح ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو بھائی جان بلاول صاحب نے کیا تھا کہ میاں نواز شریف کی صورت میں بڑے بڑے لڑکے لائے جا رہے ہیں تو پھر لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.